السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، 285 اور 286 نمبر کی۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ جب تم مسافر کی حالت میں ہو اور تمہیں کسی سے لین دین کی نوبت آ جائے، کسی سے قرض لینے کی اگر نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں تم قرض لینے کے لیے ایک گواہ متعین کر لو، 2 گواہ تیار کر لو، اور ان میں سے ایک لکھے تمہارے اس کنٹریکٹ کو، کاتبن یعنی لکھنے والا بھی تمہارے ساتھ ہو جو تمہارے کنٹریکٹ کو لکھے، اور اگر تمہارے پاس جس سے تم لے رہے ہو، قرض لے رہے ہو، وہ انسان ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم ایماندار ہو، تم گڑبڑی نہیں کرو گے، تو اگر وہ چاہے تو مشاہد تیار کرے اور نہ چاہے تو تیار نہ کرے، اس پر کوئی مواخذہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے کہ اگر وہ گواہ نہ بنائے یا تم سے کوئی اس کے عوض میں کوئی چیز جمع نہ کروائے تو وہ جائز ہے، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر تم قرض لے رہے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اسے ضمانت کے طور پر جمع کر دو، جمع کر کے اسے قرض لے لو۔ تو اس طرح کے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیے تھے کہ اس طرح سے لین دین میں یہ معاملہ کیا کرو۔ اب ان آخری 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین بہت ہی اپنے رحم و کرم کا اظہار فرما رہا ہے، ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے کس طرح سے مانگو، کس طرح سے تم عاجزی کرو۔ اللہ رب العالمین کس عاجزی کو پسند فرماتا ہے، اس عاجزی کو پسند فرما کر کے تمہیں معاف فرما دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقے بتلائے، ہمیں طریقہ سکھلایا۔ اور ان 2 آیتوں کی وعلیکم السلام، ان 2 آیتوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 5009۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لے تو کفتاہ، تو یہ آیتیں اس کی کفالت کریں گی۔ یہ آیتیں کیا کریں گی؟ اس کی کفالت کریں گی۔
اور ایک دوسری روایت حضرت مسند بن احمد کی ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری جو 2 آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے اللہ رب العالمین نے یہ مجھے عطا فرمایا ہے۔ عرش کے نیچے کی جو خزانے ہیں، اس خزانے میں سے اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں کو ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 3 چیزوں کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ 3 چیزوں کی وجہ سے ہمیں تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں 5 وقتہ نماز دی گئی۔ ہمیں کیا دی گئی؟ 5 وقت کی نماز دی گئی۔ اس سے پہلے جو جتنے انبیاء کرام تھے ان میں کسی کو 1 وقت کی نماز فرض تھی، کسی کو 2 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی گئی، اور اسے کم کراتے کراتے بہرحال 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کی گئی، آپ کی امت پر فرض کی گئی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز کا فائدہ اللہ رب العالمین دے گا۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 5 وقت کی نماز عطا کی گئی۔ اور دوسری فضیلت یہ دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید والوں کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی۔ توحید والوں کو اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ امت محمدیہ کے لوگ اگر توحید پر گامزن ہو جائیں گے، توحید کو اختیار کر لیں گے، اگر وہ شرک نہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور تیسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئیں، یہ اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا تھا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایسے وقت میں اچانک آسمان سے ایک زوردار کا دھماکہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آسمان کا ایک دروازہ کھلتا ہے، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور وہ لے کر کے یہ 2 آیتیں آتا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں وہ لے کر کے پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور یہ 2 آیتیں کہتا ہے کہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشی مبارک ہو، آپ کی خوشی کیا ہو؟ مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ جو نہ اس سے پہلے کسی انبیاء کو عطا کی اور نہ اس کے بعد بھی کسی کو یہ 2 چیزیں دی جائیں گی۔ وہ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یعنی آمن الرسول سے لے کر کے آخری آیت تک۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت مسند احمد کی روایت، ترمذی کی روایت ہے، راوی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ رب العالمین رات کی تمام آفتوں سے اسے محفوظ فرما دیں گے۔ رات کی تمام آفتوں سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما دیں گے۔ رات میں پڑھا، رات کی تمام آفتوں سے محفوظ۔ اس نے دن میں صبح پڑھی تو دن کے تمام آفتوں سے محفوظ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انعام
اللہ رب العالمین نے انعام دیا ہے ہمیں، امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے انعام نوازا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے جو اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے اندر رغبت نہیں ہے، آج ہمارے اندر خواہش نہیں ہے، بلایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام اللہ میں کتنے فوائد ہمارے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ یہ صرف اور صرف کس کے لیے فائدے ہیں؟ یہ ہم انسانوں کے لیے فائدے ہیں جو ان پر عمل کرے۔ ہر طرح سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہمیں طریقے بتلاتا ہے کہ یہ طریقے استعمال کر لو، ہماری آفتوں سے بچ جاؤ، لیکن ہم انسان سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، جب تم سورہ بقرہ کی آخری آیت پر پہنچو، آخری آیت پر، وہ آخری آیت کیا ہے کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو اس پر آمین کہا کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس آیت پر پہنچا کرو تو آمین کہا کرو، کیونکہ یہ دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے، تو اس پر تم آمین کہو، اس پر آمین کہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول خدا جو کچھ ان کے رب نے ان پر نازل کیا ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایمان رکھتے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، چاہے داؤد ہوں، چاہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمام رسول خدا، تمام رسول، خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں، اور جو کچھ ان کے رب نے ان پر نازل کیا، کتابیں نازل کی یا وحی کے ذریعے سے جو احکامات نازل کیے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والمؤمنون، اور مومنین بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لایا اس کو بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، رسول اپنی منمانی کوئی چیز نہیں کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ آپ کے فم سے، آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہوا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ والمؤمنون، اور مومنین بھی ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور سارے لوگ، کل، سبھی لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ مومنین کا حق ہے، یہ مومنین کا فریضہ ہے، یہ مومنین کا کام ہے کہ ان تمام لوگوں پر ایمان رکھے۔ یہ ایمان کی جو ہے قسمیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، قضا و قدر پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ ایمان کے جز ہیں، ایمان کی قسمیں ہیں، ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، دیکھیے یہ کلام اللہ کا ہے، لیکن اپنے بندوں کی طرف سے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، بندوں کی طرف سے، کہ بندے تم یہ کہو، میرے سامنے یہ عاجزی کرو، یہ مطالبہ کرو، یہ اقرار کرو۔ اللہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہو کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی میں فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، سارے انبیاء کی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے ایمان لانے کے طور پر ہم کسی میں فرق نہیں رکھتے،
لا نفرق، ہم فرق نہیں رکھتے، بین احد، کسی میں کے درمیان، من رسلہ، رسولوں میں سے، وقالوا سمعنا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ کہو کہ سمعنا، اے اللہ رب العالمین ہم نے سن لیا، تیرے پیغام کو ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم نے تابعداری کر لی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ٹھکانا ہے، تیری ہی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، تیری ہی طرف جو ہے ہمیشگی کا جو ہے ٹھکانا ہے، تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو سکھا رہا ہے کہ اس طرح سے مجھ سے عاجزی کرو، اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کرو۔ اللہ کہتا ہے جب تم اس طرح سے مانگو گے، اس طرح سے مطالبہ کرو گے تو ہم تمہاری باتوں کو رد نہیں کریں گے۔ اللہ کو شرم آتی ہے جب ان کلمات سے بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے گریہ ازاری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے خالی ہاتھ کو لوٹانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگو کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، مگر یہ کہ اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے وسعت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق۔ مثال کے طور پر اگر انسان 20 کلو کا وزن اٹھانے کے قابل ہے تو اس کے اوپر 30 کلو کا وزن نہیں دیا جاتا ہے، 40 کلو کا وزن نہیں ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ دب جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، بوجھ کو نہیں اٹھا پائے گا، بوجھ گر جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی نفس کو اتنی تکلیف نہیں دیتے ہیں، اتنا بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکے، جس کا بھار وہ سنبھال نہ سکے، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو تکلف دیتے ہیں، اسے جو ہے بوجھ ڈالتے ہیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اگر بندہ نیکی کا کام کرے گا تو اسے فائدہ دے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر برائی کے کام انجام دے گا تو اسے نقصان ہوگا، اسے خسارہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم کماؤ اس پہ دیکھو، غور و فکر کرو کہ کہیں یہ ہماری کمائی غلط طریقے سے تو نہیں آ رہی ہے، کہیں یہ میری کمائی ناجائز طریقے سے تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں یہ کمائی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو اسے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے لہا ما کسبت، جس طرح سے تم کماؤ گے، یعنی نیکی کماؤ گے تو وہ فائدہ دے گی، وعلیہا ما اکتسبت، اور اگر برائی کو اختیار کرو گے تو وہ تمہیں نقصان دے گا، خسارہ پہنچانے والا ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ رب العالمین کہتا ہے بندوں سے کہ اس طرح سے مجھ سے مانگو کہ اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا، جب ہم سے غلطیاں ہو جائیں، ہم سے بھول ہو جائے، اے پروردگار عالم تو میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا، میں انسان ہوں، تو نے میری فطرت میں غلطی کرنا لکھا ہوا ہے، میں بھول سکتا ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، اے پروردگار عالم، ربنا لا تؤاخذنا، اے میرے پروردگار عالم تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، جب ہم سے بھول ہو جائے، او اخطانا، یا ہم سے غلطی ہو جائے، پروردگار عالم تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ تو یہ دعا ہمیں ہر وقت نمازوں میں پڑھنی بھی چاہیے، ایسے بھی دعا مانگنی چاہیے تاکہ پروردگار عالم ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عاجزی سب سے زیادہ پسند ہے کہ اس طرح سے مانگو۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ جس طرح سے ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا اور اس بوجھ کے تلے وہ دب کر کے رہ گئے، اے پروردگار عالم تو ہمارے اوپر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالنا۔
ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈال جس کی ہم طاقت رکھتے ہوں، جس کی ہم وسعت رکھتے ہوں، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو اے ہمارے رب تو ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالنا۔ واعف عنا، اے ہمارے رب تو ہمیں درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں اللہ رب العالمین تو معاف فرما دے، وارحمنا، اور اللہ رب العالمین تو ہمارے اوپر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے پروردگار عالم تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، تم ہی ہمیں بخشنے والا ہے، تو ہی ہمیں درگزر کرنے والا ہے، اے پروردگار عالم تو ہمیں ان کافر قوموں پر اے اللہ تو ہماری مدد فرما، فانصرنا، اللہ رب العالمین تو ہمیں ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر اللہ رب العالمین تو ہمیں نصرت عطا فرما، تو ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس آیت پر پہنچو تو آمین کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ آمین کہا کرو، وہ چاہے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، جب بھی پڑھی جائے تو اس پہ آمین کہو، فردن پڑھو تب بھی آمین کہو، جماعت کے ساتھ پڑھو تب بھی آمین کہو، جہاں بھی رہو اگر یہ آیت پڑھی جائے تو اس پر آمین کہو۔ تو اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں خود دعائیں سکھلاتا ہے کہ اے بندے تم اس طرح سے مجھ سے مانگو، اور آج بندہ بھاگ رہا ہے، آج بندہ قرآن کے اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلایا جا رہا ہے لیکن پھر بھی سننے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام اللہ کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو مریض ہیں اللہ رب العالمین نے شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو گزر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔